الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قاری دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ کعبۃ اللہ کی شان بیان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے، اور جب ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے مرکز کی جگہ اور امن و سلامتی کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی، اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیے۔ اس حکم کی وجہ سے آج جو حاجی عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ وہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ گھر سے مراد مسجد کو پاک اور صاف رکھیں گے، ہمارے گھر کو صاف اور ستھرا رکھیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر منزل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بڑی شان سے چھایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جن چیزوں کی فضیلت ہے، جیسے نماز تراویح، شب قدر، قرآن پاک کا نزول، اور اس کے علاوہ فرائض کو 70 گنا بڑھا کر دیا جانا، نوافل کا درجہ فرائض کے برابر کر دینا، انہی میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ تو یاد رکھیں، اعتکاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پرفتن دور میں جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اعتکاف کی بھی پھر قسمیں ہوتی ہیں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں۔ کبھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، یعنی نہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ کبھی اعتکاف سنت ہوتا ہے، پورے شہر میں سنت کفایہ ہوتا ہے، ایک شخص نے رکھ لیا تو سب کے ذمہ سے اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔ کبھی اعتکاف نفلی ہوتا ہے، رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ اعتکاف واجب اس وقت ہوتا ہے، آسان الفاظ میں کسی شخص نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں اعتکاف کروں گا، 10 دنوں کا، 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کا وہ کام ہو گیا تو آپ پر اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہو جائے گا، یعنی اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے، اور یہ پورے سال میں جب آپ کا دن چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت موقدہ کہلاتا ہے، اور دوسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ سنت الکفایہ، یعنی پورے شہر میں ایک بندے نے بھی کر لیا، رکھ لیا، ایک بندہ بھی اس پر عمل درآمد ہو گیا، سارے شہر سے اس کا جو ہے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور وہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری جو 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے اس میں بیٹھا جاتا ہے۔ 2 اعتکاف کی قسمیں ہوں گی۔ تیسری قسم اعتکاف نفلی ہوتا ہے، مختصر سا اعتکاف ہوتا ہے، جب آپ مسجد میں آتے ہیں اور
نیت کر لیتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. یہ اعتکاف سنت ہوتا ہے، جب تک نفل ہوتا ہے، جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، جب تک آپ مسجد میں موجود رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ان میں سے جو 3 قسمیں اعتکاف کی ہیں، ان میں سے میرا مقصد جو آپ کے سامنے ہے وہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیا گیا ہے، اور وہ 10 دنوں کا اعتکاف ہے. اس کی فضیلتیں سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے احوال سب سے زیادہ وہی بندہ جانتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس شخص کے سب سے زیادہ قریب ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف عشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا، آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آگے فرماتے ہیں حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصال مبارک عطا کر دیا، آپ اللہ تعالیٰ سے مل چکے، اس دنیا سے پردہ فرما چکے. یعنی روز معمول تک، آخری عمر شریف تک، آخری عمر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کو نہ چھوڑا اور اس کو سنت قرار دیا. پھر فرماتے ہیں کہ ازواجہ اعتکفا من بعدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے ازواج جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی. اسی حدیث کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعتکفا ازواجہ من بعدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرہ اس سنت پر عمل درآمد، عمل پیرا ہوا کرتی تھی. دوسری حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہو گئی. دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہونا تھا، آپ کا آخری سال تھا، اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہونا تھا، اس سال آقا علیہ السلام نے 2 دفعہ جبرائیل امین سے دور کیا قرآن مجید کا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ اس سال میرا وصال ہو جانا ہے، اور اس سال جو ہے 20 دنوں کا آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. ہر سال 10 دنوں کا کرتے تھے، سنت تھی، لیکن جس سال وصال ہونا تھا اس سال 20 دنوں کا کیا. تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اب ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا یہ ہم نے آپ کو ثابت کیا. اب اس سے امتی کو کیا فائدہ ہے؟ امتی کو فائدہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف یعکف الذنوب. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں کو روک دیتا ہے. یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، فرمایا وہ ایسے نیکیاں کماتا ہے، ایسے نیکیاں اس کی جاری ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں، تمام زندگی اس نے نیکیاں کی ہوں. اعتکاف بیٹھنے والا اس کے گناہوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں کو جاری کر دیا جاتا ہے. تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی فضیلت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول برحق ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عشر اعتکاف رمضان فی العشر الاواخر کا اعتکاف حجتین و عمرتین. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، جو 10 دنوں کا اعتکاف علماء کرام بیان کرتے ہیں، ان کا اعتکاف حضور اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کا حجتین و عمرتین، ان کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. اتنے فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے بارے میں اپنی امت مرحومہ، اپنی امت محمدیہ کو، رحم والی امت کو، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحیم اور کریم تھے، کہ کسی بہانے یہ امت پیچھے نہ چلی جائے. اس کو جہاں لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کی گئی، وہاں ان کو اعتکاف کی بھی بابرکت عبادت عطا کی گئی تاکہ امت اعتکاف میں بیٹھے. آپ دیکھیں کہ اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے وہ قرب نصیب ہوتا ہے جو سارا سال ہی شاید نصیب ہو. وہ اپنی تمام ضروریات زندگی، تمام معمولات زندگی کو ایک طرف کر کے، جتنے اس کے معمول ہوتے ہیں، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جتنے اس کے معمول ہوتے ہیں، جتنی اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، خواہ کتنی بڑی اسے تکلیف ہو، سب کو ایک طرف کر کے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ایک گوشے میں وقف کر دیتا ہے.
پھر جب اپنے آپ کو مسجد کے گوشے میں وقف کر دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے یہ اتنا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ حجتین و عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ اگر آپ غور کریں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یعتکف، ایسے نہیں کہ صرف 1 سال اعتکاف کیا اور بس کر دی، نہیں، فرمایا کان یعتکف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو کرتے تھے اگر آپ دیکھیں کہ ماضی استمراری ہوتا ہے، ماضی کی بھی قسمیں ہیں نا، گرامر پڑھنے والوں کو اس سے بخوبی اس کا علم ہوگا۔ ماضی کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم ماضی استمراری ہوتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں وہ کام بالکل جاری و ساری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی سنت اتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی کہ اے امت، تمام تکالیف پریشانیوں کو ترک کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اعتکاف فرمایا کریں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اعتکاف کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہر عبادت کو ادا کرنے کے کچھ مسائل ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اعتکاف کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اعتکاف اسی مسجد میں درست ہوتا ہے جہاں پر نماز 5 جگانے کے لیے جماعت ہو، جیسے آپ کی یہ مسجد ہے۔ اب کچھ مساجد گاؤں اور دیہات کی ایسی ہیں جہاں پر نماز 5 جگانے کے لیے جماعت نہیں ہوتی، صرف امام صاحب ہوتے ہیں یا مؤذن ہوتے ہیں، امام صاحب خود ہی اذان دیتے ہیں اور وہ خود ہی مصلی پر آ جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن جن مساجد میں جیسے آپ کے الحمدللہ یہ مسجد ہے اور جو دیگر شہر کی بڑی مساجد ہے جہاں پر نماز 5 جگانہ کی جماعت ہوتی ہے، جن کو جامع مسجد کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اعتکاف بالکل درست اور جائز ہوتا ہے۔ اعتکاف رکھنے والے کو چاہیے کہ بلا ضرورت کسی سے فضول گفتگو نہ کرے، بلا ضرورت کسی سے فضول گفتگو نہ کرے، عبادات وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ہو سکے تو نماز اگر اوقات مکروہہ نہ ہوں، جیسے سورج نکلنے کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، اور سورج غروب زوال کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی نماز درست نہیں، مکروہ تحریمی ہے، ان کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ یہ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ایک جب سورج نکل رہا ہو، دوسرا زوال کا وقت تقریباً 12:45 یا 12:40، 5 یا 6 منٹ کا زوال کا وقت رہتا ہے، 2 وقت، تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں کوئی نماز درست نہیں ہوتی، اگر آپ پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ اوقات اگر نہ ہو تو اس میں نوافل پڑھے، اپنے فرائض جو اس کی قضا ہو گئی ہوں وہ ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی کتاب دینی کتب میں سے خرید لے، اس کا مطالعہ رکھے۔ الغرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھے، اور بلا ضرورت اعتکاف کرنے والوں کو لغو باتوں سے بچنا چاہیے، جھوٹی باتوں سے، بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات وہ اللہ تعالیٰ کے خالص للہ کی رضا کے لیے اعتکاف پہ بیٹھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مسجد میں موجود ہے۔ یہ 2 باتوں کو جب وہ احترام اور اپنی عزت کی نگاہ کے سامنے رکھے گا تو اس کا نفس اس پر کبھی حاوی نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں میں ایک بات عام طور پر مشہور ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھے۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، چہرہ اپنا ڈھانپ کر رکھے، اور اکثر میں نے یہ بھی سنا ہے، علماء نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بندہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتا اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اکثر تو یہاں تک سنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ چہرہ جب ڈھانپ کر رکھیں گے تو سامنے والے کو پتا ہوگا یہ بندہ اعتکاف میں ہے۔ جب آپ چہرہ ڈھانپ کر رکھیں گے تو سامنے والے کو اتنا ضرور علم ہو جائے گا کہ یہ بندہ اعتکاف میں ہے، ایک اندازے سے اس کو پتا چل جائے گا۔ لیکن یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنا کہہ دیں کہ جو بندہ چہرہ نہیں ڈھانپتا، جو بندہ رومال سے اپنا منہ نہیں چھپاتا، نقاب نہیں کرتا، اس کا اعتکاف ہی نہیں، اتنی سختی دین اسلام میں نہیں ہے۔ اعتکاف سنت ہے، اور سنت کے لیے اگر ہم اتنا کہہ دیں کہ یہ فرض ہے اس کے اوپر چہرہ ڈالنا تو یہ بہت زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ بطور نشانی اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو چھپائیں، اس لیے کہ کوئی آپ کو دیکھے تو اسے پتہ چل جائے یہ بندہ اعتکاف میں ہے، یہ بندہ روزہ دار ہے، اس بندے کا اعتکاف چل رہا ہے، اس سے جو ہے بیہودہ اور لغو باتیں نہیں کرنی۔ تو یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ اور پہنچا ہوا نہیں ہے کہ جو بندہ چہرہ نہیں ڈھانپتا اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں تھوڑا اس پر احتیاط اور اس پر جو ہے ہمیں لازمی طور پر سیکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا قواعد ہیں۔ پھر عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے، جیسے اب آپ کی یہ مسجد ہے، آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ ان کا وضو خانہ تھوڑا مسجد سے ہٹ کر ہوتا ہے، متصل نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔
تو ان مساجد میں یا پھر کوئی اور ضروریات زندگی کرنے کے لیے اعتکاف کرنے والا اپنی مسجد سے باہر جانا اس کو اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت آپ مسجد سے نکل کر کسی کام کے لیے بھی جاتے ہیں بغیر ضرورت کے، تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، آپ کا اعتکاف لغو ہو جاتا ہے، وہ آپ کا اعتکاف یوں سمجھے آسان الفاظ میں ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو سیکھنے چاہیے. ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص عزیز المحترم اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور ان چیزوں پر اس کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزوں میں اعتکاف ضروری ہے اور کس چیز کا اعتکاف میں خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ وہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ مسجد نماز 5 گانا کے لیے جماعت کے لیے تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا. بعض ایسی مساجد بھی ہیں گاؤں اور آپ دیہات میں دیکھیں یا ایسے شہر میں دیکھیں کہ وہاں پر جماعتیں تو ہوتی ہیں نماز 5 گانا کی لیکن جمعہ نہیں ہوتا. اب جمعہ بھی فرض ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیا نماز جمعہ کے لیے جو بندہ اعتکاف میں موجود ہے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل درست مسئلہ ہے. جو بندہ ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے جہاں پر صرف نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتا. آپ کے الحمدللہ تو اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں. کچھ مساجد ایسی ہیں دیکھنے میں آئی ہیں جہاں جماعتیں ہوتی ہیں نمازوں کی، صرف جمعہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مسجد سے نکل کر جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں داخل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جیسے ہی جمعہ اس کا ادا ہو دوبارہ اپنے جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس مسجد میں دوبارہ آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائے. اس کے لیے یہ شرط ہے، آگے پیچھے کہیں گھومتا پھرے نہیں. اس سے جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا اعتکاف جو ہے بلا ضرورت گھومنے سے اور بلا ضرورت آگے پیچھے جانے سے فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ مسائل اعتکاف کے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ جو بھی عبادت کریں آپ دیکھ لیں، کسی کی بھی عبادت کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس کا پس منظر دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ صدقہ فطر کو دیکھ لیں. صدقہ فطر ایک چھوٹی سی عبادت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہر سال آپ کو ایک دفعہ ادا کرنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ پس منظر ہوتے ہیں. ہر بندے پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوتا اور ہر بندے کو صدقہ فطر دینا بھی واجب نہیں ہوتا. یہ کچھ مسائل آپ اگر چھوٹے چھوٹے سیکھ لیا کریں اپنے علماء کرام سے تو آپ کو بہت فائدہ ہو. آج دیکھا یہ جاتا ہے جہالت کا یہ عالم ہے کہ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ یہ بیان کیا، جو بندے ان باتوں کا علم نہیں رکھتے ان میں سے کچھ سے پوچھنے میں آتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جس بندے نے نقاب چہرے پر نہیں ڈالا اس کا اعتکاف نہیں. اب یہ بندہ صرف اور صرف اس بندے کو علم ہے کہ اتنا علم ہے جو اپنے اوپر سے سنتے ہوئے چلے آئے کہ ہمارے بڑوں نے اعتکاف کیا اور انہوں نے نقاب کیا، ہمیں بھی کرنا ہے اور یہ کوئی فرض چیز ہے. ایسی بات نہیں. آپ جو بھی عبادت کریں، جس پیشے سے آپ منسلک ہوں، جو آپ کا کاروبار ہو، جو آپ کو ضروریات زندگی ہو، کسی مستند عالم دین سے اس کے مسائل سیکھیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کفایہ ہے. اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر میں ایک عالم دین ایسا ہونا چاہیے جو جید عالم دین ہو، یہاں تک کہ میراث کا مسئلہ بتا سکے، وراثت کا مسئلہ بتا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی جہالت کا عالم ہوگا اخیر زمانے میں، قیامت کے نزدیک اتنی جہالت کا عالم ہوگا کہ ایک بندہ میراث کا مسئلہ اٹھائے لیے پھرے گا، وراثت کا مسئلہ اٹھا کے پھرے گا کہ اس کو کوئی عالم دین وراثت کا مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا. اندازہ لگائیں کہ اتنی جہالت ہو چکی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ اس جہالت کو اپنے پیچھے پھینکیں، اس جہالت پر عمل درآمد نہ کریں. جو مسائل آپ کو درپیش ہوں وہ اپنے علماء سے رجوع کریں. آپ کو علماء جیسے اعتکاف کا مسئلہ ہے، آگے صدقہ فطر کے مسئلے ہیں، روزے چل رہے ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، تو یہ مسئلے بھی اپنے علماء کرام سے پوچھا کریں اور ان علماء کرام کی رہنمائی پر ان مسائل پر عمل درآمد کیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی بھی عبادت کو عمل درآمد کرتے ہیں تو حسن طریقت سے آپ کی عبادت عمل درآمد ہو جائے گی. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اب ایک شخص کوئی سوال کرتا ہے کہ حضرت ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے. مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے جو آج کل کمپنیوں کے دور میں آتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ یا اس سے بہتر کوئی چیز. تو عالم دین صاحب آگے سے جواب دے دیں. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے، انہوں نے آگے سے جواب دے دیا حضرت بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کی جگہ پر مسواک استعمال کریں تو زیادہ فائدہ مند ہے. کام تو دونوں کا ایک ہی ہے، دانتوں کو صاف کرنا، جڑوں کو مضبوط کرنا، دونوں کا کام ایک ہی ہے.
آپ کے منہ کی صفائی کرنا، ٹوتھ پیسٹ بھی وہی کام کرے گا اور مسواک بھی وہی کام کرے گا، لیکن مسواک سے آپ کو سنت نبوی کا ثواب بھی ملے گا، مسواک سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، وہ ثواب آپ کو ٹوتھ پیسٹ سے نہیں ملے گا۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ کہ جب آپ کسی بھی عبادت کو کریں، عبادت آپ کی کچھ اصول و ضوابط قاعدوں سے ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ اس عبادت کے مکمل علم اور مکمل رہنمائی حاصل کریں گے تو آپ کو اس مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا، عبادت بھی مکمل ہو جائے گی۔ سمجھانے کا مقصد یہ تو یہ کچھ مسائل اعتکاف کا جو ہے آخری اشرا جو آ رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک شخص جو ہے کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو کسی کے وقت کے لیے وقف کر دیتا ہے، چھوٹے سے کام کے لیے۔ میزبان اگر اپنا وقت آدھا دن نکال کر مہمان کو دے دیتا ہے تو مہمان بھی کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ کتنا اچھا میزبان ہے، مجھے مہمانی کے طور پر اتنا وقت دے رہا ہے، اتنی عزت کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، جو آپ اس مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جب مہمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی پھر ہر دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مہمان آپ کے خوش و خرم ہو کر آپ کے یہاں سے گزریں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کی حوصلہ افزائی اور عزت فرماتا ہے۔ لیکن شرائط یہ ہیں کہ اعتکاف کو فاسد نہ کیا جائے۔ کچھ اصول و ضوابط اعتکاف کے بھی ہوتے ہیں جو میں نے بنیادی مسائل آپ کو بیان کر دیے۔ تو اعتکاف جو ہے جتنی عبادات رمضان المبارک کو جن عبادات سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے، جیسے آگے لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، 21 رات، 23 رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمائی کہ اے مسلمانوں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب اس کی فضیلت آ رہی ہے، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں کہ جو بندہ آپ دیکھیں کہ چوک پر کھڑے ہو کر ہمارے اوتاقوں میں بیٹھ کر ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، ضروریات زندگی آپ دیکھ لیں معاشرے میں نظر دوڑا کر، لیکن جب عبادات کی بات آتی ہے ہم 2-3 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا ہے، 11-12 مہینوں میں سے ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو بخشوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے 1 گز قریب جاتا ہوں، جب کوئی میرا بندہ میرے 1 گز قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف 1 قدم مکمل چل کر جاتا ہوں، جب کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو اپنی رحمت و اپنے گھیرے میں اپنے احاطے میں لینے کا مقصد چاہتی ہے۔ وہ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بخشا جائے، وہ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طریقے سے بخشے۔ اسی لیے تو اس نے رمضان المبارک میں پہلے فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے، نوافل کا درجہ فرائض کے برابر کر کے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں 11 مہینوں میں یہ فرض آپ کو نہیں ملتی، اس کے علاوہ آپ کو اعتکاف کی فضیلت عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرماتا ہے، رمضان المبارک میں آپ کو ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس روزے کو اگر ترک کر دیا جائے، ایک روزہ رمضان المبارک کا، تو بندہ اگر پوری زندگی روزہ رکھے وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنی فضیلت رمضان المبارک کے روزوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں اتنا برستی ہے، بہانے تلاش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے بخشا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے نامہ اعمال میں برتری اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جا سکیں، لیکن بندہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے، اس بہانے سے اور اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کس موڑ کی طرف جا رہے ہیں، کون سا یو ٹرن ہم نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہاریں پوری زندگی میں کبھی کبھار 1 سال میں 1 دفعہ آتی ہیں۔ آپ میں سے کون معلوم، ہم میں سے کسی کو معلوم کہ ہم اس سال یہ آخر رمضان المبارک ہے، اگلے سال تک رمضان المبارک تک ہم زندہ بھی رہیں یا موت کا پروانہ آ جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو ایک مہمان کے طور پر یہ آتا ہے اور اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔